نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر منعقد کیا گیا پروگرام صرف اور صرف آپ دوستو احباب کو رسول اللہ کی سیرت اور کردار سے آگاہ اور آشنا کرنے کے لیے ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ اپنے بھائی حافظ اسامہ صاحب کا، ان کے احباب اور رفقا کا، ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ دوستو احباب کو ایک دو بڑی اہم باتیں بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر میری جماعت کے خطباء، علماء، شرفاء، زعماء اور امراء تشریف فرما ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں، ان کی بدولت اللہ نے اس انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر رفعت و بلندی پہ پہنچا دیا۔ اسی لیے کسی صاحب دل کو
ان الفاظ میں ترجمانی کرنا پڑی کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ انسان جس کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، وہ انسان جو حیوانوں سے بدتر زندگی بسر کر رہا تھا، اس پیغمبر نے اس انسانیت کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ہم نے تاریخ کے اوراق پہ دیکھا ہے، ہم نے حدیث کے صفحات پہ پڑھا ہے، ہم نے کتب تفسیر کو دیکھا ہے کہ اس رحمت کائنات کی آمد کی وجہ سے جو ڈاکو اور لٹیرے تھے، وہ عادل و ہمدرد انسان بن گئے۔ جو فاسق و فاجر تھے، وہ زاہد و پارسا بن گئے۔ جو شرابی اور بدکار تھے، وہ شب زندہ دار بن گئے۔ جو بکریوں کے چرواہے تھے، وہ قوم کے رہنما اور مقتدا بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو بد تھا وہ نیک بن گیا، اور جس پیغمبر کی آمد کی وجہ سے اس انسانیت کو 4 چاند لگ گئے تھے کہ اس کے آنے کے بعد اس کے قلب اطہر پہ آنے والے اس قرآن نے اس انسانیت کو 4 چاند لگاتے ہوئے یوں کہا: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اور لوگوں، اور میرے محبوب کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس رب نے اس محبوب کی آمد پر 4 قسمیں کھا کے کہا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب سے احسن، سب سے خوبصورت، سب سے حسین اگر بنایا ہے تو ان انسانوں کو بنایا۔ آج بدقسمتی سے کسی خاص مقاصد کے تحت اس نبی کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کارٹون بنا کر، کبھی فلمیں بنا کر، اور کبھی خاکے بنا کر میں خیالی کے غیور مسلمانوں کے اس اجتماع میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اور کائنات کے امام کے خاکے بنانے والوں، کائنات کے غلاموں کا پیغام سن لو، کائنات کے آقا کے غلاموں کا پیغام لکھ لو، خاکے بنانے والوں، ہم انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کے رہیں گے، محمد کی عظمت کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ عصر حاضر میں بالخصوص اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے عام آدمی کو دیدہ اور دانستہ طور پر گمراہ کرنے کی کوشش زوروں پر ہے۔ اس موقع پر ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا پتہ ہے تمہیں اپنی ذمہ داری کا؟ کیا کرنا ہے ہم نے جشن منانے ہیں، ہم نے لڈیاں ڈالنی ہیں، ہم نے بھنگڑے ڈالنے ہیں، ہم نے جھنڈیاں لگانی ہیں یا کمکمے سجانے ہیں، ہم نے آرائشی دروازے بنانے ہیں یا پہاڑیاں بنانی ہے، ہم نے کھیرے پکانی ہے، دیگے کھلانی ہے، کیا کرنا ہے ہم نے نعرے لگانے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تمہاری غیرت ایمانی کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا صرف گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں ہم نے نعرے لگانے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اپنے آقا و مولا جناب محمد کی عظمت کے لیے لفظ کون سا استعمال کرنا۔ کاش ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا، ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہوتا۔ میرا ایمان ہے جو شان اور مقام رب کے قرآن نے محمد کی بیان کر دی ہے، کائنات میں کوئی اور کر سکتا ہی نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن اگر علم ہے محمد اس کا عمل ہے، قرآن اگر اجمال ہے محمد اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر متن ہے محمد اس کی تشریح ہے، قرآن اگر واعظ ہے محمد اس کے واعظ ہے، قرآن اگر ذکر ہے محمد مذکر ہے، قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے، اور قرآن اگر نور ہے محمد سراج منیر ہے۔ پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے، ہم کہتے ہیں منٹھار آ گیا، سرکار آ گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، واللیل کی زلفوں والا آ گیا، علم نشرح کے سینے والا آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آ گیا، یاسین کے دانتوں والا آ گیا، ما ینطق عن الہویٰ کی زبان والا آ گیا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا آ گیا، ما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا آ گیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل کی کالی کملی والا آ گیا، یا ایھا المدثر کے کمبل والا آ گیا، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آ گیا، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت والا آ گیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا آ گیا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آ گیا، والعصر کے زمانے والا آ گیا، قرآن کہتا ہے بشیر و نذیر کی حیثیت والا آ گیا، رؤوف و رحیم کی صفت والا آ گیا، قرآن کہتا ہے دنیا کو بتاؤ سراج منیرہ کی عظمت والا آ گیا، ورفعنا لک ذکرک کی شان والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، کلکار علامہ ظہیر علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، یارو پاکستان مولانا منصور احمد صاحب، یہی پہ بس نہیں، مجھے آگے بڑھنے دو۔ میں کہتا ہوں لوگو، ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا، ماں حلیمہ کا راج دلارا آ گیا، عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، اور غلاموں کا آقا آ گیا، یتیموں کا والی آ گیا، مجبوروں اور مقہوروں کا چارہ گر آ گیا، زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا، حجر اسود کو چومنے والا آ گیا، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، بیت اللہ کے چکر لگانے والا آ گیا۔ تمہیں کیا پتا کہ کون آیا ہے؟ مکہ کو مکرمہ بنانے والا آ گیا، مدینہ کو منورہ بنانے والا آ گیا، کائنات کو بسانے والا آ گیا، غربت کو پسند کرنے والا آ گیا،
صداقت کا پرچار کرنے والا آ گیا اور نبوت کا اختتام کرنے والا آ گیا. گجرانوالیوں خوش ہو جاؤ اور تمہیں جہنم سے بچا کے جنت پہنچانے والا آ گیا. تمہیں کیا پتا ہے کہ کون آیا ہے؟ تجھے کیا علم کہ کون آیا ہے؟ اللہ اتنی شانوں والا آ گیا ہے. کرنا کیا ہے ہمیں؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا کریں گے؟ جلوس نکالیں گے؟ نعرے لگائیں گے؟ آسمان والا بولا النبی اولا بالمومنین من انفسہم. پوچھتے ہو کیا کرنا ہے؟ او کاروباریوں، دکانداروں، تاجروں، خطیبوں، ادیبوں، حسیبوں، لبیبوں، اپنا اور بیگانوں. اللہ کہتا ہے تمہیں اپنی جان سے بڑھ کے اس سے پیار کرنا ہے. تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر اس سے پیار کرنا ہے. بولو ذرا ہن کی ہو گیا؟ ہن اسامہ کہہ رہے اللہ عمل دو. کن کو دوں لاہ عمل؟ جن کے پاس وقت نہیں، جن کے پاس آقا کی حرمت کے لیے ٹائم نہیں. مسلمان ذرا سوچ تو صحیح قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بتا تجھے کاروبار سے زیادہ محمد پیارا ہے کہ نہیں؟ بتا تجھے تجارت سے زیادہ آمینہ کا لال پیارا ہے کہ نہیں؟ بتا، فیصلہ کر پہلے. ہائے 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 ہائے، کائنات کے امام کی محبت کی بات آئی تو آسمان والے نے کہا اس سے پیار کرنا ہے. کاروبار کیا چیز ہے؟ مکان دکان کیا چیز ہے؟ تجارت کیا چیز ہے؟ سیم و زر کیا ہے؟ مال و دولت کیا ہے؟ اس سے پیار کرنا ہے تو اپنی جان سے بڑھ کے کرنا ہے. اپنی جان سے بڑھ کے کرنا ہے. اور فاروق اعظم کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کائنات کے امام نے پوچھا فاروق بتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کون ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر. عمر وہ ہے کہ لوگوں قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے سے ہے. سبحان اللہ. اس عمر سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تجھے مجھ سے کتنی محبت؟ آقا ساری کائنات سے بڑھ کر، جائیداد سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر. آقا نے فرمایا چھوڑ یہ باتیں، بتا جان سے بھی بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ رکھو یہاں اپنے آپ کو، میں بھی رکھوں آپ بھی رکھو ذرا اپنے آپ کو. خاکے ایسے ہی نہیں چھپ رہے. میری اور آپ کی حرکتوں سے وہ واقف ہیں، میری اور آپ کی محبتوں سے وہ واقف ہیں، میرے اور آپ کے عشق سے وہ واقف ہیں. کیوں ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے تو رسول اللہ کے خاکے چھپنے شروع ہو جاتے ہیں؟ ایسے کیوں؟ اللہ کے پیغمبر جان سے بڑھ کر تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا فاروق کان کھول کے سن لے، ابھی تو مومن نہیں ہوا، ابھی تو مومن نہیں ہوا. فاروق پہ لرزہ طاری ہو گیا. آقا اگر یہ بات ہے تو فاروق آج کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ تم سے پیار کرے گا. مجھے بتلاؤ اگر یہ سچویشن ہو، کوئی مومن و مسلمان کو آواز دی جائے وہ گھر میں بیٹھا رہے گا؟ اور جس کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ پیارے ہوں گے وہ اپنے گھر میں بیٹھ سکتا؟
نہیں. ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. کائنات کے امام نے سنا، میرے محبوب نے فرمایا عمر تو اب پکا مومن ہوا ہے، مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا، اب پکا مومن ہوا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنوں کو آمنہ کا لال اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. سوچ لو مجھے اور آپ کو پیارا. اس کی عملی تفسیر محمد کے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. عملی تصویر صحابہ ہے. اگر تو محبت مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے تو جناب زبیر کی جھلسی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لے. اگر تو محبت مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے، میں اپنی اور تیری محبت کو کہاں رکھوں؟ میں اپنے اور تیرے پیار کو کہاں رکھوں؟ اللہ کی قسم خرمن میں آگ لگی ہوئی ہے. مومنوں مر جانا چاہیے ہمیں کہ جن کے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر سال خاکے بنائے جاتے ہیں. محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو تو سمیہ کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم جسم دیکھ لو. محمد مصطفیٰ کی محبت دیکھنا چاہو تو جناب زنیرہ کی نکلی ہوئی آنکھیں دیکھ لو. محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو، میرا تیرا لگا کیا ہے، میرا تیرا خرچ کیا ہوا ہے، مجھے اور تجھے پتا کیا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کیا چیز ہے. محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو تو آل یاسر کو پٹتا ہوا دیکھ لو. محبت مصطفیٰ کو دیکھنا چاہو تو ابو عبیدہ ابن جراح کو میدان بدر میں شفقت پتری کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوا دیکھ لو. محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو تو جناب خبیب کو تیروں کی برسات میں نیزوں کی انیوں پہ محمد سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ لو. اور محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو تو جناب حبیب کے 360 جوڑ الگ پڑے ہوئے دیکھ لو. محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو، کیا کہوں آج ہم کہاں کھو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جلسہ کر لیں، جلوس نکال لیں، محبت کا حق ادا ہو جائے گا. کہاں کھو گئے مسلمانوں؟ محبت مصطفیٰ دیکھنا چاہو تو میدان احد میں اپنی چھاتی پر 100 سے زیادہ تیر کھانے والے زیاد ابن سکن کو دیکھ لو. ہائے، سامنے کھڑا تیر کھا رہا ہے. میرے تیرے پاس وقت نہیں ہے، اس نبی کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کی حرمت کے لیے میرے اور تیرے اندر غیرت و حمیت نہیں ہے. پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں، مقتول ہو تو ساتھ رکھوں نوح کر کو میں. تمہیں کیا پتا ہے 100 سے زیادہ تیر کھا کھا کے زخموں سے چور ہو چکا ہے، سامنے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. کہا زیاد ابن سکن سامنے سے پیچھے ہٹ جاؤ. کہا ابھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہے، جب تک زندگی کا ایک سانس بھی باقی ہے محمد کے آگے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کائنات کے امام کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کے جب محفوظ مقام پہ پہنچایا گیا، کائنات کے امام نے کہا جاؤ
ذرا زیاد ابن سکن کا پتہ تو کر کے آؤ۔ آئے، ڈھونڈا، تلاش کیا، زخموں سے چور پڑا ہوا دیکھا، اٹھایا، رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ ہائے کائنات کے امام کی محبت دیکھو صحابہ سے، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کو برا کہتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، جن کے ایمان کی کیفیت یہ ہے جو گلی گلی کہہ رہے ہیں نہ جب تک کٹ مرو کھا جائے یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، تو ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہا ہے جنہوں نے 100 تیر سینے پہ کھائے، امام کائنات تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دیا۔ ہر سال کھا کے چھپتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو؟ کیا کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے قد سے بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہمارا کیا، ہماری کیا پراگرس ہے؟ اٹھا کے لایا، کائنات کے امام نے زخموں سے چور دیکھا، رسول ہاشمی آگے بڑھے، کائنات کے امام نے زیاد ابن سکن کا سر اٹھا کے محمد نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ دنیا سے بھی رخصت ہوتے ہیں تو محمد کی گود سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے یہ منظر دیکھ کے اپنی زبان سے کہہ ڈالا، کتنا خوش قسمت ہے، دنیا سے بھی جا رہا ہے تو رسول اللہ کی گود سے جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے۔ جناب زیاد ابن سکن کا جواب سنو اور پھر اپنی غیرت و حمیت کے دروازے پہ دستک دو، پھر سوچو۔ 100-150 بندہ لے کے باہر آ جائے، ہم کہتے ہیں بڑا ہم نے کام کر دیا ہے، ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں مومن، تجھے جاگنا ہوگا، صحابہ کی محبت کا جائزہ لینا ہوگا۔ کائنات کے امام کے صحابی کی زبان سے نکلا، کتنا خوش قسمت ہے، جنت میں جا رہا ہے۔ زیاد نے کہا جاتے جاتے تمہیں محبت کی بات نہ سنا جاؤں؟ کہا سناؤ۔ کہا لوگوں جنت بڑا پرسکون مقام ہے، بڑا پرسکون ٹھکانہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، لیکن میری محبت اندر سے جوش مار کے جواب دے رہی ہے۔ زیاد کیا کہہ رہی ہے؟ کہا لوگوں میری محبت کہہ رہی ہے زیاد شاید تمہیں جنت میں بھی وہ سکون نہ ملے جو اللہ نے محمد کی گود میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سینہ ٹھوک کے کہا کرتے تھے، ہے میرے اور تیرے اندر یہ جرات کہ ہم ٹھوک کے کہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات کے امام کے علاوہ ہمارے دل میں اور کوئی رہتا نہیں۔ کہاں یاد آئے مجھے اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ، وہ کہا کرتے تھے لوگوں ہمیں جو جی چاہے کہہ لو، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ لوگوں ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر لو، اہل حدیثوں نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہی جرم ہے ہمارا۔ اہل حدیثوں مر گئے ہم، اہل حدیثوں غافل ہو گئے ہم، اہل حدیثوں سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے ہم سمجھتے ہیں یہ فرض ہے سال کے بعد جلسہ ہو وہاں حاضری لگوائے،
تقریریں کریں اور سنیں اور خالی دامن گھروں کو لوٹ جائیں. میں نے تو دیکھا صحابہ کو اگر پتا چلتا کہ کسی نے رسول اللہ کی گستاخی کیا، ان کو رات کو نیندیں نہیں آتی، وہ رات کو اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتے تھے. تجھے فکر ہے آج میں چلا گیا تو آج کے دن کی سیل جاتی رہے گی، آج کے دن کاروبار سے محروم ہو جاؤں گا، دکان سے پیچھے رہ جاؤں گا. اور میں نے تو دیکھا محمد کے صحابہ کو. یہ تو زیاد ابن سکن ہے نا، اکیلا نہیں گیا. ہم اکیلے آ جائے نا تو احسان جتلاتے ہیں، جی میں دکان چھوڑ کے آیا ہوں، میں کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں. محمد کی عظمت کی بات آئی، نبی کی رفعت کی بات آئی، معرفت کی بات آئی، بلندی کی بات آئی، شان کی بات آئی. رب ذوالجلال کی قسم ہے، زیاد کہتا ہے اکیلا نہیں جاؤں گا، نبی کی عظمت کے لیے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. ہمارا ابن زیاد کو بھی ساتھ لیا، میدان احد کا سفر کیا. میدان احد میں پہنچے، اس نے بھی تیر سینے پہ کھائے. ایک شخص بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ زیاد ابن سکن کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. کائنات کے امام نے کہا پتہ کرو. جا کے پتہ کیا، ابھی زندگی کی کوئی رمق باقی تھی، اس کو اٹھایا، رسول اللہ کے پاس لایا. پڑھ امام ابن قیم کی زاد المعاد کو، تاریخ طبری کو. ہائے ہائے ہائے، کائنات کے امام کے پاس لا کے نا زخموں سے چور تھا لٹا دیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے. آپ فرماتے ہیں ہمارا تو دنیا سے جا رہا ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ چلنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، تو صحت مند ہو کے وقت دینے کے لیے تیار نہیں، تو کھاتا پیتا ہو کے رسول اللہ کی حرمت کے لیے باہر آنے کے لیے تیار نہیں. یہ دیکھ، ہلنے کے قابل نہیں. کائنات کے امام نے کہا آخری بات بتا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اپنے ان دونوں بازوؤں پہ اپنے جسم کا بوجھ ڈال کے، اپنے جسم کو کھینچ کے اپنا سر محمد کے قدموں میں رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا اپنے آخری خواہش پوچھی ہے؟ فرمایا ہاں آخری خواہش پوچھی. کہا محبوب پھر آخری خواہش یہ ہے کہ ہمارا دنیا سے جائے تو محمد کے قدموں سے جائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جائے. دنیا نے دیکھا عمارہ نے سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا. کائنات کے امام رحمت کائنات کھڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں تو نے یہ خواہش کیوں کی ہے؟ آقا تجھ ہی سے تو سنا ہے کہ بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. آپ ہی نے تو کہا ہے کہ حاجی حج کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا تو قیامت کے دن لبیک لبیک کے نعرے لگاتا ہوا اٹھایا جائے گا. محبوب جی میری خواہش بھی یہی ہے، میں دنیا سے جاؤں تو محمد کے قدموں سے جاؤں، میدان معاشر میں اٹھایا جاؤں تو محمد کے قدموں سے اٹھایا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. آج ان صحابہ کس کس کا رونا رو گے؟ یوں ہی سوئے رہو گے، یوں ہی غفلتوں کا شکار رہو گے، کوئی نہیں بچے گا. اگر چاہتے ہو کہ ان کو نبی کے دشمنوں اور صحابہ کے دشمنوں کو سبق سکھایا جائے تو پھر بیدار ہو جاؤ. صحابہ کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دو. وہ صحابہ کیا کہوں، اللہ کی قسم نبی نے ایسے شاگرد تیار کیے، ایسے رفقا تیار کیے، ایسے اصحاب تیار کیے، ایسے شدائی اور فدائی تیار کیے کہ میں نے ان کے واقعات کو پڑھنے کے بعد دنیا والوں کو بتایا تقوی میں سب سے اعلیٰ
نہ بولے آج کسی نے پتہ نہ لگے. اور تقوی میں سب سے اعلیٰ, سارے بول کے دنیا کو بتاؤ, سچے محبوں کا تعارف کرواؤ. تقوی میں سب سے اعلیٰ, فتوے میں سب سے اعلیٰ, گفتار میں سب سے اعلیٰ, کردار میں سب سے اعلیٰ, گفتگو میں سب سے اعلیٰ, جستجو میں سب سے اعلیٰ, اور وفا میں سب سے اعلیٰ, حیا میں سب سے اعلیٰ. دنیا کو بتاؤ رب ذوالجلال کی قسم ہے, رفاقت میں سب سے اعلیٰ, نظافت میں سب سے اعلیٰ, اور چال میں سب سے اعلیٰ, ڈال میں سب سے اعلیٰ, سفر میں سب سے اعلیٰ, حضر میں سب سے اعلیٰ, عبادت میں سب سے اعلیٰ, ریاست میں سب سے اعلیٰ. دنیا کو بتاؤ خلوت میں سب سے اعلیٰ, جلوت میں سب سے اعلیٰ. دنیا کو بتاؤ حیات میں سب سے اعلیٰ, وفات میں بھی سب سے اعلیٰ. ان صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے انشاءاللہ. انہوں نے اپنی جانیں دی ہے جناب محمد کی عظمت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے. آج وہی محفوظ نہیں ہے. دنیا کو بتاؤ. مجھے ابھی راستے میں اندر آ رہا تھا تو ایک بھائی کہہ رہا تھا, یہ دانی صاحب اس بات کا بھی تذکرہ کرنا کہ کسی سیاستدان نے بیان تک نہیں دیا. ہائے ہائے, صحابہ کی عظمت ہو, ختم نبوت ہو, کسی سیاستدان نے بیان نہیں دیا. میں نے کہا آؤ آج آ گئے ہو نا ہمارے جلسے میں, تم کہتے ہو کسی نے بیان نہیں دیا. ان دیوانوں کو دیکھو, یہ جاننے دینے کے لیے تیار ہیں. رسول پر رسول پر آپ کی آواز کی ایک سزا, سرتن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. یار تمہاری آواز تو مسجد سے باہر نہیں جا رہی, اور اس ظالم تک تمہاری آواز پہنچنی چاہیے جس نے میرے پیغمبر کے خاکوں کو ہائے حکمرانوں کی سرپرستی میں شائع کیا ہے. اس تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے. ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے, اور میدان عمل میں قدم رکھ کے رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم ٹائر نہیں جلائیں گے, ہم جناب گاڑیاں نہیں توڑیں گے, ہم شیشے نہیں توڑیں گے, ہم دکانیں نہیں توڑیں گے. ان کو پیغام دے دو علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں کا, ہم گاڑیاں توڑنے والے نہیں, ہم شیشے توڑنے والے نہیں, ہم دکانیں توڑنے والے نہیں. یاد رکھو اہل حدیث جب بھی توڑیں گے رب ذوالجلال کی قسم ہے دشمنان رسول کی گردن توڑیں گے. اور توڑو گے تکبیر, حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے, حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے. انشاءاللہ ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے محمد بن مسلمہ بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے ہائے سالم بن عمیر بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے عبداللہ بن عتیق بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے نور الدین زنگی بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے صلاح الدین ایوبی بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے غازی علم دین بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے عامر چیمہ بن کے, ہم میدان عمل میں قدم رکھیں گے ممتاز قادری بن کے, اور دنیا کو بتائیں گے ہماری تاریخ پر, ہماری تاریخ کا مطالعہ کر, ہماری تاریخ کی برگردانی کر. ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. تکبیر, اسلام علامہ احسان علی ظہیر زندہ باد, شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی زندہ باد, شہداء کا مشن جاری
फैसला करते हो इंशाअल्लाह, और करते हो सारे हाथ उठा के बताओ फैसला करते हो। फिर मैं कहने लगा हूं मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं। मेरे दाएं बाएं मेरे रफाका बैठे हुए, मेरे अहबाब बैठे हुए, मेरे साथी बैठे हुए, अल्लामा ज़हीर के रूहानी फर्जंद बैठे हुए। मैं कह देना चाहता हूं कि हाली की सरजमीन पर यह पैगाम दे देना चाहता हूं, यह ऐलान सुना देना चाहता हूं, मेरे कारवां में कोई, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं। जो अज़मत मुस्तफा पे ना मरे वो मेरा हम सफर नहीं। रसूल पर जान भी कुर्बान है, रसूल पर जान भी कुर्बान है, शेर की ललकार है, शेर की ललकार। और जागते रहोगे, और बतलाओ जागते रहोगे, हाथ उठा के बताओ जागते रहोगे। मैं दुश्मन रसूल को पैगाम दे के जा रहा हूं, ऐ दुश्मन रसूल इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह। ऐ दुश्मन रसूल इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। तू भाग कहां तक भागता है, तुझको गिरा के छोड़ेंगे। तेरे ताक़ुब में सालिम हर हद तक जाके छोड़ेंगे। और अज़मत रसूल का परचम हर सू लहरा के छोड़ेंगे। बकिया गुफ्तगू इंशाअल्लाह सुबह जुमे में होगी।